اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج ہم پڑھنے والے ہیں علوم قرآن سے مضامین قرآن، یعنی کہ قرآن مجید میں کون کون سے علوم وہ بیان کیے گئے ہیں، بس خلاصہ ہے اس کا۔ اور یہ کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے۔ ان کی یہ کتاب ہے، اگر آپ دیکھیں نیچے نا، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ یہ کتاب ہمارے مدارس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسلامک اسٹڈیز میں پڑھائی جاتی ہے، اور یہ پی ایچ ڈی لیول تک جاتی ہے۔ حالانکہ چھوٹی سی کتاب ہے بالکل، بس صرف یہی مضمون ہے جو اب یہاں آپ کو بیان ہوگا۔ تو یہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو لفظی ترجمہ ہے انشاءاللہ اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو پہلے ذرا یہ دیکھیں کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ ہمارا آپ نے کل کا جو لیسن تھا اس کی طرف میں چاہ رہا تھا کہ آپ نا ایک ایک جملے میں، دو دو جملے میں، تین تین جملوں میں لکھیں، ذرا کچھ خلاصہ جی لکھیں۔ سر، میں انشاءاللہ تعالیٰ آج لکھوں گی سر، وہ سب بک نہیں کھلی تھی نا، اس لیے میں نے بنایا نہیں تھا۔ اچھا، پلیز پلیز زیادہ کریں۔ اور یہ تینوں کتابیں آپ کے پاس ہیں، جی مزید کتابیں بھی ہیں، میں بھی آپ کو وہ بھی سینڈ کر دیتا ہوں، لیکن پڑھنے کا وقت آپ کے پاس ہوتا میں لیکن بھیجتا رہوں گا انشاءاللہ میں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بچوں کی عربک کے لیے نا ہاں کچھ کتابیں ہیں ہمارے پاس۔ یہ دیکھیں، میں کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب آئی ہے نا، یہ العربیہ بین یدیک جو ہم کتاب پڑھ چکے ہیں نا، اس کتاب کا جو ہے وہ بچوں کے لیے وہ ورژن ہے، بچوں کے لیے ہے یہ العربیہ بین یدی اولادنا۔ عربی ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں، یا بچوں کے ان فرنٹ آف کڈس کا نا، وہ وہی کتاب ہے یہ۔ اس کے یہ انہوں نے 10 کتابیں بنا دی ہیں اس کی، ویسے انہوں نے پارٹس ہیں ویسے بہت زیادہ۔ تو یہ جو ہے نا، جیسے یہ لکھا ہوا ہے، اس کی نا آڈیو ہے ساتھ میں، اس کے ساتھ میں آڈیو چلتی ہے، اور بڑی اچھی ایک چیز آ گئی، دیکھیں اس میں۔ التدريب الأول. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي محمد. اچھا، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ بڑی اچھی کتاب آ گئی ہے، تو یہ بھی میں آپ کو بھیجتا ہوں، الگ سے بھیجتا ہوں میں آپ کو، جس کو چاہیے مجھے بتائیے گا۔ تو یہ آپ خود پڑھا سکتے ہیں، جن لوگوں نے عربک پڑھی ہوئی ہے نا، وہ بچوں کو پڑھا سکتے جی ہیں۔ سر ضرور، وہ بہت اچھی بک ہے یہ۔ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ آمنہ آ گئی ہے نا میرے خیال میں، آمنہ آ گئی ہیں، اور السلام علیکم۔ رحمۃ اللہ بینش بھابھی آ گئی۔ چلے، اچھا ہوگا، الحمد للہ۔ وعلیکم السلام، یاد ہی کر رہے تھے۔ اچھا جی، یہ میں بتا رہا تھا ان کو کہ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تقسیم کی ہے کہ علماء قرآن مجید میں کون سے علم بیان ہوئے ہیں۔ اس میں سے پہلا جو علم ہے وہ ہے علم الاحکام۔ بھئی قرآن مجید میں ہے کیا؟ حکم ہے، احکام ہے، کچھ امر ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ وہ علم جس میں کسی فعل کے فرض، واجب، مندوب کا مطلب سنت، مباح، مکروہ یا حرام ہونے کو بتلایا جاتا ہے۔ یہ جو مندوب کا لفظ ہے نا، مندوب، اس کو یاد رکھیں، عربک لینگویج میں مندوب کا مطلب نمائندہ ہوتا ہے، نمائندہ، ٹھیک ہے، ایلچی، نمائندہ۔ اور مندوب کا لفظ جو ہم جب فقہ میں پڑھیں گے تو مندوب سے مراد کیا ہوگا ہمارے پاس؟ وہ ہوگا سنت، ٹھیک ہے جی۔ یہ مندوب ہے، مندوب کا مطلب ہے یہ سنت ہے۔ اب سنت میں پھر مندوب کے اندر پھر قسمیں ہوتی ہیں کہ سنتیں کون سی قسم ہے سنت کی۔ تو ہمارے ہاں احناف میں تو مندوب کا لفظ آپ نے نہیں سنا ہوگا، آپ نے تو سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ یہی سنے ہیں آپ لوگوں نے۔ لیکن یہ مندوب کا لفظ بھی جب آپ اہل سنت والجماعت کے چاروں ائمہ کو پڑھتے ہیں نا، احناف کو، شوافع کو، مالکیہ کو، حنفیہ کو، حنابلہ کو، تو پھر آپ کو یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ لفظ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، مندوب، اس کو سمجھیں۔ مباح، اچھا، مندوب کا لفظ کبھی مستحب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں، مستحب کا بھی ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ جس کے کرنے کا ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، وہ مستحب کہلاتا ہے، اچھا عمل ہونا۔ مباح کا مطلب آپ کو پتا ہے، یہ ساری چیزیں میں اگر الگ الگ سے بتاتا چاہوں گا تو پھر یہ فقہ کی کلاس بن جائے گی۔ ویسے مباح کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کا نہ گناہ ہوتا ہے نہ ہی ثواب ہوتا ہے، اور وہ ہمارا جیسے آپ برش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹوتھ پیسٹ اور یہ برش بھی استعمال کریں اور آپ یہ سنت سمجھ کے کریں کہ میں دانتوں کو صفائی کر رہی ہوں، اور تو وہ سنت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جیسے روشن دان آپ کمرے میں چھوڑ دیں، گیارے سے اذان کی آواز آئے گی تو اس کا ثواب ملے گا آپ کو، حالانکہ روشن دان بنانا تو مباح عمل ہے۔ تو یہ مکروہ، بھئی جو چیز کراہیت اس میں پائی جاتی ہے، اللہ رسول کو ناپسند ہو، یا حرام ہونے کو بتلایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بتا رہے ہیں کہ
قرآن مجید میں کیا چیزیں ہیں؟ فرض ہے، واجب ہے، مندوب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، بتلایا جاتا ہے. یہ وہ علم ہوتا ہے. خواہ وہ احکام عبادات یعنی کہ طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، قربانی، حج وغیرہ کے قبیل سے ہو. یہ قبیل کیا ہے؟ قبیلے سے، قبیلہ، جو قبیلہ ہوتا ہے اس کے کیٹیگری سے ہو. یا معاملات یعنی تجارت، قضا. قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ، یعنی کہ جو قاضی قضا اور یہ فیصلے کی بات ہو رہی ہے. شہادت، گواہی، امانت، گروی رکھنا، ذبیحہ، جانوروں کے کھانے، مختلف مشروبات کے استعمال، اور وصیت اور میراث وغیرہ. یہ دیکھ رہے ہیں، میں اس کو شارٹ کروں گا. مہپارا آپ نے اس کو کرنا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ وہ علم جو کسی فعل کے فرض، واجب، مندوب ہونے کو بتلاتا ہے، خواہ وہ احکام عبادات سے ہوں، معاملات سے ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر معاشرت یعنی نکاح، حدود اور تعزیرات. بھئی حدود کسے کہتے ہیں؟ حدود کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ رسول نے مقرر کر دیا ہو کہ بھئی یہ بدکاری کی یہ سزا ہے، اور شادی شدہ ہو تو یہ، غیر شادی شدہ ہو تو یہ، شراب کی یہ ہے، قذف کا یہ ہے. حدود اس کو کہتے ہیں، اللہ رسول کے مقرر کردہ سزا کو کہتے ہیں. اچھا جی، تو یہ تعزیرات کیا ہے؟ تعزیرات وہ ہے جو اللہ رسول نے مقرر نہیں کی ہے، بلکہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود سے سزا مقرر کرتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے. اسلامی سزائیں تو ہے نہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ آپ کے جو ہوتے ہیں خود سے وہ سزا مقرر کرتے ہیں. دیانت، قصاص، جہاد، ایمان، قسمیں اور شرکت کے قبیل سے ہو. اس مضمون کی آیتوں کو آیات احکام کہا جاتا ہے. ان آیتوں کی تشریح کرنا فقہائے کرام کی ذمہ داری ہے. بس آپ نے دیکھا، آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے ایک جملے میں پڑھا اور اس کی مثالیں پڑھی کہ علم الاحکام بیان ہوا ہے قرآن مجید میں، یعنی کہ اس میں مختلف قسم کے حکم ہیں. وہ عبادات سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، معاملات سے متعلق بھی، معاشرت کی قسم سے بھی ہو سکتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں آیات الاحکام. اب یہ بات سن لیں کہ تفسیروں میں نا ایک تفسیر یہ بھی ہوتی ہے، اس کو ہم تفسیر بالاحکام ہوتی ہے، تفسیر آیات الاحکام، اس کا نام ہوتا ہے آیات الاحکام. یعنی وہ آیات جمع کر لیتے ہیں جس میں کوئی حکم موجود ہو. ٹھیک ہے، مہپارا سمجھ آ گئی آپ کو آمنا؟ یہ وہ تفسیریں جی ہوتی سر، ہیں. جی سر، اس میں الحمدللہ مشہور سمجھ کتابیں ہیں. جساس کی مشہور تفسیر ہم پڑھتے ہیں اسلاف میں سے، تو وہ ہے تفسیر جساس، سواد سے جساس، وہ ہم پڑھتے ہیں. اچھی یہ ہم پڑھیں گے. یہ تفسیروں کی جو تفسیر ہے نا وہ بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ تعالی. ہر تفسیر کا جو مشہور تفسیریں ہیں جس پہ سارے مستند کی کتابیں ہیں، ساری تفسیر ہے، اس کا ہم انشاءاللہ بانام انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی تفسیریں ہوتی ہیں جس میں ایک صرف تفسیر حکموں کو بیان کیا جاتا ہے. علم الجدل وہ علم جس میں باطل اور گمراہ فرقوں، مثلا یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین کی گمراہیوں، بد اخلاقیوں کو رد کیا گیا ہو اور ان کا تشویح بخش جواب دیا گیا ہو، اور انہیں اسلامی عقائد، توحید، رسالت، آخرت کی طرف دعوت دی گئی ہو. اس طرح کی آیتوں کو آیات جدل یا آیات مخاصمہ کہتے ہیں. ان آیتوں کی وضاحت کے لیے متکلمین کی ذمہ داری ہے. دیکھو آپ نے دیکھا اوپر کیا بتایا تھا کہ فقہائے کرام کی ذمہ داری ہے بھئی آپ کو حکم بتانا کسی بھی عبادت کا، معاشرت کا، چیزوں کا، وہ فقہائے کرام کریں گے. یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ متکلمین ہے. بھئی متکلم کا میں نے بتایا تھا کہ جو عقیدے کو ڈسکس کرتا ہے اور اس طرح کی کتابوں کو ڈسکس کرتا ہے، وہ علم ڈسکس کرتا ہے. تیسرا علم علم تذکیر ہے. تذکیر، ذکر، یعنی کہ یاد کروانا، بِآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کروانا. اللہ اکبر. وہ علم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور انعامات کا تذکرہ کیا گیا ہو. اور یہ قرآن میں ہے، قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ قرآن میں ایک کیٹیگری جو ہے، مین کیٹیگری، وہ اللہ نے خود اپنی نعمتوں کو آپ کو گنوایا ہے انسان پہ کہ کیا کیا ہے میں نے تمہارے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ، زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ ہو تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کو پہچان کر اس کی عبادت اچھی طرح کر سکیں. اس مضمون کی آیات کو آیات تذکیر بِآلاء اللہ کہتے ہیں. ان آیتوں کی تفصیلات بتانا حضرات صوفیاء کا کام ہے. اب دیکھیں صوفیاء کرام کیا کرتے ہیں،
وہ آپ کو حکم میں ڈالنا آتے ہی حکم میں نہیں ڈالتے. یعنی کوئی ان کے پاس آتا ہے تو وہ اخلاق سے دکھاتے ہیں, بیٹا آ جاؤ, بچے بیٹھو. ان کے پاس کوئی کسی بھی مذہب کا بندہ آئے گا نا, اوپر کیا بتایا کہ ہم لڑائی لڑتے ہیں بھائی یہود و نصارہ مشرکین منافقین سے, ان کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں. لیکن صوفیہ کرام کیا کریں گے, وہ کوئی ان کے پاس کوئی ہندو بھی آئے گا نا تو وہ پاس بٹھا لیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں گے, ان کو انسان کے اندر جو اس کے رب نے جو نعمتیں اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے جو کرشمے دیے ہوئے ہیں انسان کو, اور انسان کے لیے جو کچھ تیار کیا ہوا ہے وہ گنوائیں گے ان کو. یعنی ہندو ہوگا, میں کسی گناہگار کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی دنیا دار آدمی ہوگا, اس کی بات نہیں کر رہا, کسی کافر کی بات کر رہا ہوں کہ آتے ہی اس کے ساتھ لڑائی شروع نہیں کر دیتے کہ ہاں بتاؤ تم بتاؤ, نہیں نہیں ہماری یہاں پہ قدم نہیں رکھنا. وہ کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ, کھانا کھایا آپ لوگوں نے, کھانا کھایا ہے آپ نے, وہ پہلی بات یہ کرتے ہیں. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں, بڑے بڑے جو ہے نا وہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں, نشانیاں ہیں, وہ شروع کرا دیتے ہیں, اور ان کو آفاق میں بھی دکھاتے ہیں اور ان کے اندر بھی دکھاتے ہیں آیات. اور پھر وہ انسان جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اپنے رب کی تلاش میں لگ جاتا ہے کہ کوئی تو ہے, کوئی تو ہے, اور پھر وہ ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو یہ کام اس طرح کی. اچھا, صوفیہ کی الگ سے تفاسیر ہیں, ان کی تفاسیر الگ سے ہوتی ہے. جس تفسیر ابن عربی ہمارے پاس ہے اسلاف میں سے, وہ 2 جلدوں میں ہے صرف. ہمارے پاس اور بھی بہت ساری اس طرح کی جو آپ کو ابھی بھی بہت ساری ایسی تفاسیر ہیں. ہم انشاءاللہ اس کی طرف جائیں گے اور پھر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سہیلی کی بھی ہے ہمارے پاس, تستری کی ہے, بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں, وہ انہوں نے نکالی ہوئی ہیں, انشاءاللہ وہ پڑھیں گے ہم. علم تذکیر بایام اللہ. اب دیکھیں پہلے تذکیر بآلاء اللہ تھا, اب ہے بایام اللہ, اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن. وہ علم جس میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں, آیات ہیں. پھر ماضی کے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہیں. ان کے علاوہ بعض نیک اور نافرمان افراد اور اقوام کے واقعات بھی بطور عبرت اور موعظت کے مختلف جگہ بیان کیے ہیں. اچھا, عبرت اور موعظت, یہ عبرت کیا چیز, عبرت کا مطلب کیا ہے بھائی, آپ کو بتایا جائے گا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو شعیب علیہ السلام نے بتایا کہ تم وزن اور ناپ تول میں کمی نہ کرو, اور انہوں نے بات نہیں مانی تو ان پہ عذاب آ گیا, اور وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے. اور یہ اس قوم کو بتائیں گے, یہ جو قوم ہے, یہ جو ہم لوگوں نے, وہ دیکھیں گے ہمیں تو کہیں گے یار ان کو کیوں معاف کیا ہے, پتہ نہیں کیوں معاف کیا ہے, کیوں معاف کیا. وہ یہ سوال کریں گے یہ کیوں ایسے پھر رہے, ان کو کیوں ان پہ عذاب نہیں آتا. یہ ہم تو ان کو جو ہے نا بس کیا بتائیں ہم کو. یہ دیکھو موعظت کا معنی کیا ہے. موعظت کا مطلب وعظ سے نکلا ہے, نصیحت. عبرت بھی ہونی چاہیے اور نصیحت بھی ہونی چاہیے. چنانچہ قرآن کریم میں 27 انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں, نیز مستقبل کے واقعات کو بطور پیشنگوئی کے ذکر کیا ہوا ہے. اس قسم کے واقعات میں قیامت سے پہلے کی نشانیاں, مثلا قیامت سے پہلے زمین سے ایک بولتے ہوئے جانور کا نمودار ہونا, یاجوج و ماجوج, دجال کا خروج, سور اسرائیل, سور یہ اسرافیل, اور متعدد جگہوں پر موجود ہے. اس طرح کی آیات کو آیات تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں. اس طرح کی آیتوں کی تشریح و توضیح کرنا علماء واعظین کا کام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عام واعظ ہوتے ہیں, نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں, ہم جب کوئی جمعہ پڑھاتے ہیں تو اس طرح کی آیات کا ذکر کرتے ہیں جس سے انسان کو نصیحت ہو جائے کسی بھی طریقے سے. اور آخری قسم کیا ہے, علم تذکیر بالموت وما بعدہ, یعنی علم آخرت, وہ علم جس میں موت اور بعد الموت, مثلا قیامت کے احوال, حشر و نشر کا منظر, دوزخ کی ہولناکیاں, برے اعمال پر مرتب ہونے والے عذابات, جنت کی دل فریبیاں, اور اچھے اعمال پر ملنے والے جزا, نیز حساب و کتاب اور میزان عدل. میزان کا مطلب ترازو, عدل کو بیان کیا گیا ہو. اس طرح کی آیتوں کو آیت تذکیر بالموت و ما بعدہ کہتے ہیں. اس کی توضیح کا مطلب وضاحت و تشریح اور اس کی تشریح کرنا بھی علماء واعظین کا کام ہے, اور یہی بتاتے ہیں. یہ دیکھیں سوالات دیکھ رہے ہیں آپ کا پیپر آئے گا اس طرح کا, نقطے, حرکات, منزلیں, پارے کسے کہتے ہیں. آپ ایشا بتاؤ, آپ نے ویڈیو دیکھی کہ نہیں دیکھی, آپ نے سبق قضا کیا تھا, بتاؤ. اور جو نہیں بتائے گا تو پھر اس کو جرمانہ کیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا, اب میں ذرا ادھر آ رہا ہوں ہماری کتاب کی طرف. ہم نے یہاں سے چھوڑا ہوا تھا, الحمدللہ یہی کھل گیا, شکر ہے خدا کا. یہ ذرا ایک دفعہ محپارہ آپ ذرا پڑھیے گا پلیز. وَإِذْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ
ولا طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا اور اس جب قل تم کہا تم نے اس کے بعد سر گرامر تو نہیں بتانی نا ہلکا ہلکا بتاتے ہیں. ہاں ہلکا ہلکا بتاؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس حرف شرط ہے اور جب اس کے بعد جو لفظ آتا ہے فعل ماضی کا تو اس کا ترجمہ پھر ہم حال میں کرتے ہیں. کہا تم نے یا اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نصبرا صبر کریں گے ہم علا پر طعامن کھانے واحدن ایک کے فا تو ادعو دعا کریں لا لیے لا ہم نے دعا کریں آپ ربی رب کا اپنے رب سے یخرج نکالیں وہ نکالیں لنا لیے اور نہ ہمارے مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها اعلی اتستبدلون الذی من سے ما جو چیز تنبتو اگاتی ہے الارض زمین جو اگاتی ہے من سے بقل ترکاری ما اس کی بقلی ہاں یہاں ہے ہاں اس کی ہاں یہ زمین کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ زمین جو اگاتی ہے ترکاری جو اگاتی ہے یا سبزی جو وہ اور اس کا کیا کچھ نہیں عائشہ گپے لگا رہی ہیں. ہاں پڑھیں شاباش. وقصائہا کھیرے ککڑی ہاں اس کے عائشہ بچی ہے ہماری کلاس میں. اور فومی لہسن ہاں اس کا عدسیہا اور عدس دال ہاں اس کی اور بصل پیاز ماں اس کا کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تستبدلون تبدیل کرتے ہو تم الذی اس کو جو ہوا ادنا جو ادنا ہے یا کمتر ہے بالذی اس سے جو اس کے ساتھ ہوا خیر جو افضل ہے جو بہترین ہے اہبتو مصرن اہبتو اترو تم کسی شہر میں فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ پس اِنَّا بے شک لیے تمہارے لیے ماں جو سألتم سوال کیا تم نے اور شربتو نہیں دوری بت ماری گئی علیہم الذلۃ والمسکنۃ علی پر ہم ان کے ذلت و اور مسکنۃ محتاجی یہ نیا لفظ اور وباؤ لوٹے وہ بے غضب من اللہ ٹھیک ہے. غضب کے ساتھ مبتلا ہو گئے غضب کے غضب میں. ٹھیک ہے. مبتلا ہو گئے غصے کے ساتھ ذالک بانہم ذالک یہ بے سبب اس کی وجہ سے انا بے شک وہ کانو یکفرون تھے وہ کافروں میں سے کفر کیا کرتے تھے وہ انکار کرتے ہیں ہاں کفر کیا انکار کیا کرتے تھے ہاں وہ ہاں کانو وہ کرتے تھے انکار کرتے تھے بے آیات اللہ کی آیات کے ساتھ اور یقتلون النبیین نبیوں کو قتل کرتے تھے وہ بغیر الحق حق کے بغیر ناحق ذالک ناحق وہی ناحق ذالک بما بسبب اس کے اسو وکانو یعتدون نافرمانی کی انہوں نے اور وہ تھے زیادتی کرنے والے حد سے بڑھ جانے والے. اچھا بہت شاندار بہت شکریہ سلامت رہیں. اچھا یہ دیکھیں اس میں
کون سے لفظ ایسے ہیں جو ہم نے جو ہے ہم دیکھیں تو وہ ہمیں نئے لگے ہیں؟ میں یہ دیکھا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنی آپ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا ہم صبر بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ جو آپ نے ہمیں جو ایک کھانے پہ لگا دیا ہے منہ اور سلوہ پہ جو جنت سے آ رہا ہے کھانا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے مہربانی ہے اس کی, ہم یہ ہرگز نہیں کھائیں گے. اندازہ کرو یار, ہم یہ نہیں کھائیں گے. اور کیا کریں گے, ہم یہ کریں گے کہ ہمیں آپ کیا دیں, آپ ہمیں جو ہے وہ چیزیں دیں جو زمین اگاتی ہے. زمین کیا اگاتی ہے, پھر انہوں نے پوری لسٹ دے دی. اندازہ کرو ہم بھی ایسے کرتے ہیں, اگر آپ نے غور کیا ہوگا یہ کام بھی ہم کرتے ہیں اور ہم وہ دوسرا کام بھی کرتے ہیں کہ ہم ادنا چیز کو پسند کرتے ہیں اور اچھی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے احباب, ایسا ہی چل رہا ہے نا. یہ دیکھیں یہ آیت کون سی کتنے نمبر آیت تھی یار, یہ 61 61 ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ تو انہوں نے کیا, ہم بھی ایسا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کو نا اسپیسیفائی بھی کرتے ہیں, ٹائم بھی دیتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں کر دے, اور نہیں کیا نا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے ناراض ہیں اور مجھے بھی آپ تکلیف دینا چاہتے ہیں کیونکہ میں آپ کی نہیں مان رہا, میں بھی ایسے کر رہی ہوں, میں بھی نماز نہیں پڑھتی اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ تم جو ہو وہ وہی کر رہے ہو ہمارے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں. یعنی ہم ایسے بدگمانیاں اللہ تعالیٰ سے کے لیے پال لیتے ہیں. ایسا ہے نا, خواتین ایسے کرتی ہیں اور مرد بھی کرتے ہیں ایسے. یعنی ان کو لگتا یہ ہے کہ میں چونکہ گناہ گار ہو گیا ہوں تو گناہ کی وجہ سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اب نہیں دے گا, وہ نعمتیں نہیں دے گا جو وہ دیتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی دیتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. خواتین کہتی رہتی ہیں اکثر ہمیں ایسی چیزیں کہتی رہتی ہیں, مسائل پوچھتی رہتی ہیں کہ اولاد نہیں ہے میری اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں بھی جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتی. اندازہ کرے اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ حساب نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہوا ہے حدیث قدسی میں کہ یہ زمین ساری کی ساری اگر ایسے نا چپٹی ہو جائے, یعنی ساری ایسے نا ایک لیول میں آ جائے اور ساری خشک بھی سارے انسان آدم سے لے کے ان کے آخر تک یعنی آخری انسان تک وہ جمع ہو جائے اور سارے اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں ذرا برابر فرق نہیں آتا, بڑی نہیں ہوتی, زیادہ نہیں ہوتی. اور اگر سارے نافرمان ہو جائیں سارے اول و آخر تو اللہ تعالیٰ کی خدائی کم نہیں کر سکتے وہ. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں چاہے میرے گناہ جو ہیں شاید میں نے جو ہے وہ بس اتنا گناہ کر دیا ہے کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھے گا بھی نہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے. آپ جب بھی یہ سوچتے ہیں تو یہ ندامت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے پکا پکا, اور وہ اللہ تعالیٰ آپ کے واپس آنے پہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. یہاں تک خوش ہوتا ہے کہ مثال یہ بتا دی کہ بھئی اگر صحرا میں بندہ جا رہا ہے اور اونٹ پہ سارا سامان اور کھانے پینے کا سامان لادا ہوا ہے اور وہ سو جائے بندہ اور وہ گم ہو جائے سواری اور وہ ڈھونڈتا رہے اس کو نہ ملے, مشرق مغرب ہر جگہ نہ ملے, اور وہ آ کے لیٹ جائے کہ اب تو میں نے مرنا ہی ہے, صحرا میں نے کہاں جانا, اب میں نے مرنا ہی ہے, تو وہ قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ جائے اور وہ یہ سوچ کے لیٹے کہ اب تو میں نے مرنا ہی ہے, اور ایک دم اس کی آنکھ کھلتی ہے, نیند سے بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا جو سامان ہے اور سواری ہے وہ ساتھ کھڑی ہے. تو وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. خوشی میں ایسا کہتا ہے کہ ماننے کے بھی الٹا مان لیتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے اس بندے کے رجوع سے جو توبہ کر کے آتا ہے. تو یہ ہم یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم نے واپس کر دیا اس کو, اور اسے کہا نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں وہ دوسری چیز چاہیے جو کہ نہیں ہے. سر ایک کوشچن ہے پلیز سر, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ معاف کر دیتا ہے اللہ پاک, اس کو بہت خوشی ہوتی ہے اگر بندہ توبہ کرے, لیکن اس کا تو پہلا احساس یہ ہوتا ہے نا کہ دل سے پھر گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے جب توبہ قبول ہو جاتی ہے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا تو یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ بندے نے گناہ سے توبہ کی, اس کا گناہ دھل گیا, ٹھیک ہے, چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو یا چاہے صغیرہ ہو. صغیرہ تو ویسے مسلمان کے معاف ہوتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر اس کے دل سے گناہ کا احساس ختم نہ ہو, وہ معافی بھی مانگ رہا ہو, توبہ کر رہا ہو, لیکن گناہ کا احساس ختم نہ ہو, تو اس کا مطلب ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. نہیں, توبہ قبول ہوتی ہے زبانی. دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبانی بھی بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے کہ وہ معاف کرے اس کو. لیکن توبہ کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہے کہ مجھے معاف کر دو, جیسے ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ میں اب اس کے بعد نہیں کروں گا, اس کے بعد نہیں کروں گا, حالانکہ آپ تو توبہ ہی نہیں کر رہے, ندامت ہی نہیں ہے آپ کو. توبہ کے شرائط ہیں, اس کو توبہ کہتے ہیں, توبہ کے شرائط ہیں, جس کا شروع ہے ندامت. ندامت آپ کے آ گئی, آپ نے جو ہے وہ کیا کیا, توبہ کر دی.
साथ में दूसरी शर्त यह है कि आप वो गुनाह दोबारा कभी ना करें, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त यह है कि गुनाह से नफरत करें आप, जिस गुनाह ने तुम्हें अल्लाह ताला से दूर किया उससे तुम नफरत करो। तो ये 3 शर्तें कम से कम होनी चाहिए आपके तौबा में, और भी शायद हो, मुझे या शायद याद ना हो, लेकिन ये शर्त होनी चाहिए तौबा में, तो तब जाके तौबा सर होती है। सर जी तीनों शराइत तो पूरी हो जाए, लेकिन जैसे माँ बाप की नाफरमानी है, माँ बाप गुजर गए, हाँ ठीक है। लेकिन अब और उसको नहीं नदामत है, वो तौबा भी कर रहा है, तो फिर अच्छा, देखो ये अलग से इशू है, ये अलग से इशू है, और अल्लाह ताला मुआफ करने वाला है। ये आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन के कब्र पे जाओ और वहां उनके जाके उनसे जो है वो तौबा करो, उनसे माफी मांगो इस अपने अमाल की, और फरमाया कि वालिदैन के जो दोस्त हैं और अकारिब हैं उनसे अच्छा सलूक करो। यही अच्छा सलूक है वालिदैन के साथ करने का, तरीके बताए हैं उनके करने का, और वो अल्लाह ताला मुआफ करने वाला है। इससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे कोई ऐसा नहीं होता कि आप जो है ना अगर तौबा करेंगे तो आपकी तौबा कबूल नहीं होगी, या ये हक जो है वो मरने के बाद अब जो है वो माफ नहीं कर सकते। बिल्कुल माफ कर सकते हैं, बिल्कुल माफ कर सकते हैं। और रसूलुल्लाह ने इसके तरीके बताए हुए हैं बाकायदा से, कि आप जाएं उनके पास और वो तौबा करें, और उनके जो बकाया जात है, उनके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त है, उनके साथ अच्छा ताल्लुक जो है वो वही ताल्लुक है जो आपने वालिदैन के साथ करना था जिंदगी में, वो करना है। और आप कुछ पशेमानी है तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है। असल में ये जो हुकूकुल इबाद है ना, ये ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यानी जो हुकूकुल इबाद है, ये इसी की वजह से औलिया अल्लाह आप देखते हैं तो वो लोगों से दूर रहते हैं, यानी वो अपनों से भी दूर है और परायों से भी दूर है। यानी अक्सर इनका बस यही फिर होता है कि फिर वो खलवत में रहना पसंद करते होते हैं, क्योंकि हुकूकुल इबाद जो है ना आप पूरे नहीं कर सकते, और उस पर पूरा उतरना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो ये बाकी एक जो है ना हमें, यानी हुकूकुल अल्लाह जो है ना, उसमें अगर आपसे कोताही हो जाती है तो अल्लाह ताला जो है ना वो कोई सबब बना देता है ऐसा कि आप ना रुजू कर लेते हैं और अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कभी तकलीफ़ें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, ज़लज़ले आते हैं तो लोग रुजू कर लेते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि हुकूकुल इबाद से तौबा करना, हुकूकुल इबाद से तौबा करना वो तौबा नहीं है जो आप जनमाज़ पे तौबा करते हैं, बल्कि आपको उस बंदे के पास जाके उससे माफ़ी माँगनी होती है, और वो माफ़ करे अपना हक, तो तब जाके वो माफ़ होता है। अब जो वालिदैन चले गए हैं ना, तो फिर हम हमारी जो नदामत है और हमारी तौबा जो है वो अल्लाह ताला से होती है। और मैंने जैसे बताया आपको कि फिर वो सारे जो उनके जो चीज़ें होती हैं, आप वो लौटाना शुरू कर देते हैं। यानी वालिदैन के हक में आपने जो कुछ भी कमी की होती है, आप वो लौटाना शुरू कर देते हैं। यानी ताल्लुक अच्छा शुरू कर देते हैं, नशे छोड़ देते हैं, बुरे काम छोड़ देते हैं, जो वो उन्होंने कहा होता है वो आप सब छोड़ देते हैं। तो यही पक्का गुमान है कि अल्लाह ताला से जो है ना वो अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा देगा। और इसका मैं भी और भी देख लेता हूँ, अगर किसी ने किसी अच्छी किताब में कोई इसका कोई अच्छा सा कोई हल हो ना, तो वो हम ज़रूर, ये वाक़ई बड़ा मुश्किल काम है महापारा, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। बस बड़ा मुश्किल है तबीयतों का मिलना। वालिदैन भी चॉइस पे नहीं है ना, वालिदैन भी चॉइस पे नहीं मिलते हैं आपको, और ना ही आपको बच्चे चॉइस पे मिलते हैं आपको। तो ये ताल्लुक आपको जो है ना वो निभाना होता है, बड़ी मुश्किल से चलता है। आपने वालिदैन के साथ भी अच्छा बर्ताव करना होता है। जो बुरे वालिदैन होते हैं, और बहुत बुरे वालिदैन हैं, बहुत बुरे वालिदैन होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी आपने चलाना होता है। और जो बुरे औलाद हैं, जितने जितने ज्यादा नाफरमान औलाद हैं, उनके साथ भी आपको चलाना होता है। ये जिंदगी का रूल, और अल्लाह रसूल के अहकाम के मुताबिक जितनी कर सकते हैं हम लोग उतना करते होते हैं, खुद को तकलीफ में डाल के। खैर बहरहाल ये तो बहुत लंबा हो गया। हाँ हाँ, ये जो एक एक मसला ये भी ये मैं कहना चाह रहा था कि ये काला अतस्तब्दिलूना में जो काला है ना, ये काला क्या अल्लाह ने फरमाया कि क्या तुम अच्छी चीज को छोड़ के अदना चीज ले रहे हो सकता है ये काला मूसा ना हो सकता है ये अल्लाह हो, और ये यहाँ भी मूसा अलैहिस्सलाम भी हो सकते हैं। दोनों की बात एक ही है कि मूसा ने भी जो कुछ कहा होगा वो अल्लाह के हुक्म से ही कहा होगा, पैगंबर अपनी तरफ से बात तो नहीं करते, और अल्लाह ने इसको नकल किया है कुरान मजीद में। इसका मतलब है कि वो अल्लाह के कहे को दोहरा रहे हैं, वहां पे अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं उनको कि ये क्या है कि तुम अच्छी चीज को छोड़ के ये चीजें ले रहे हो, जमीन की चीजें ले रहे हो। और आज तक ये हो रहा है। ये जो वादी सीना है ना, जो वादी ती है, ये जो मिस्र में है, फलस्तीन में है, ये जो लोग अरब में रह रहे हैं वहां उस साइड पे, ये लोग अभी तक ये चीजें खा रहे हैं और मजे से खा रहे हैं, बड़े मजे से खा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना, फू में हा अद से हा, ये जो बीन्स होते हैं, जो जो हमारे रेड बीन्स होते हैं, ये बहुत शौक से खाते हैं। और ऐसे खाते हैं जैसे हमारे केरला वाले नारियल खाते हैं शौक से नाश्ते में भी, और जैसे हमारे थाईलैंड वाले, मलेशिया वाले चावल खाते हैं सुबह दोपहर शाम, ऐसे वो खाते हैं। जैसे हम रोटी खाते हैं सुबह दोपहर शाम, ऐसे वो लोग उसको खाते हैं। तो ये अभी तक चला आ रहा है, उनको दे दिया हुआ है। ये जो यहाँ पे एक और अहम बात सीखने वाली है, वो है मिस्रन। मिस्रन पे आप याद रखिए, जब भी मिस्र के ऊपर दो जबर आ जाए, दो जेर तनवीन आ जाए, यानी कि
تو سمجھ جاؤ کہ یہ کوئی شہر ہے، شہر کی بات، مصر کا مطلب شہر ہوگا. لیکن اگر یہ اس پہ تنوین نہیں ہے اور زیر نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ مصر ملک کی بات ہو رہی ہے. تو مصر ملک کی بات تو آپ کو نہیں ملنے والی، آپ کو یہ والی جو ہے نا یہاں پہ یہ شہر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ شہر میں چلے جاؤ اور شہر میں سارے کچھ آپ کو مل جائے گا. لیکن کیا ہوگا؟ ضربت، اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ ایک اور بھی کام ہو گیا کہ ان پہ ڈال دی گئی، لاد دی گئی، لت لگا دی گئی ان کو ذلت کی. ذلت کا مطلب ہے نیچے جانا، اور مسکنہ پن جو مسکین پن ہوتا ہے وہ ڈال دیا گیا، ذلت آمیز. اور باؤ، مبتلا ہو گئے وہ لوگ، بغضب اللہ، غضب من اللہ، اللہ کے غضب میں سے اس میں مبتلا ہو گئے اور لگ گئے ان کو. ذالکا، یہ جو ذالکا آتا ہے نا، ذالکا بار بار ذالکا آتا ہے، اوپر بھی آیا تھا ذالکا، یہ آتا ہے وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو با استعمال ہوئی ہے نا، با ضربے بے انہم، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں با سببیہ. اور یہ ذالکا ساتھ میں آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کانو یکفرون، وہ انکار کرتے چلے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا. یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ بتایا تھا آپ کو، جیسے یہ دریا سے اس پر گئے ہیں، انہوں نے کہا بھی ہمیں خدا کو ظاہراً دکھا دیں، ہمارے لیے بھی کوئی بت ہونا چاہیے جو ہمارے سامنے ہو، اس کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے. اور یہ سارا کچھ کرتے رہے، مسلسل یہ جہالت میں پڑے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اچھا، اللہ نے سزا بھی دی ہے نا، فرمایا آیات کا بھی انکار کرتے رہے ہیں یہ لوگ، اور ان کے باپ دادا اور سارے یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ یہ انبیاء کو قتل بھی کرتے رہے ہیں ناحق. تو یہ نافرمانی کرتے رہے ہیں اور یہ ہمیشہ حد سے بڑھنے والے تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا. جو ان کی خواہشیں پیدا ہوئی، ان کی اپنے نفس امارہ پیدا ہوا، انہوں نے اللہ رسول کی مخالفت میں اپنے ایک لسٹ جاری کر دی. یہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ان کے پچھلے کرتوت بھی ہیں. آپ یہ دیکھو، ذہن میں رکھو احباب، جو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں نا، گناہ صغیرہ کرتے ہیں، وہی ہمیں گناہ کبیرہ تک لے جاتے ہیں. اگر ہم لوگ گناہ صغیرہ سے خود کو محفوظ رکھیں تو گناہ کبیرہ ہم سے نہ ہو. اسی کی مثال نمازیں بھی ہیں. اگر آپ لوگ نوافل کی پابندی کرتے ہیں، کبھی آپ کی سنت نماز قضا نہیں ہوتی، لیکن آپ جب سنتوں کو پڑھتے ہیں تو فرض نمازوں کی حفاظت ہوتی ہے اس سے. اور آپ اس طرح روزے ہیں آپ کے، اگر آپ روزے رکھتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، تو آپ کے لیے رمضان آنا برکت کا ہوتا ہے اور مہربانی کا اور مزے کا ہوتا ہے. لیکن آپ جس کو عادت ہی نہ ہو پورے سال روزہ رکھنے کی، نفل روزہ رکھنے کی، تو اس کے لیے یہ فرض روزے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس میں بھی کوتاہی آتی ہے اس کی. یعنی عجیب سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ عجیب سا سلسلہ ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ چیزوں کی حفاظت کرنا چھوڑ دیں گھر میں، یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اگر آپ چمچ گرا ہوا ہے، آپ چمچ نہیں اٹھاتے اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ چمچ چلو ٹھیک ہے میں کر لیں گے، خیر ہے کوئی نہیں، توجہ نہیں دیتے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کے بعد ایسی ہو جائے گی کہ جیسے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک تو سگڑ ہوتی ہے، دوسری کیا، پوہڑ، آپ پوہڑ بن جائیں گی ایک چمچ نہ اٹھانے سے. یہ عجیب سا ایک اصول ہے زندگی کا کہ آپ نے دھیان دینا ہوتا ہے چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کا اخلاق بن جاتی ہے، آپ کا وہ فطرت ثانیہ بن جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں جو خاص کر جو عبادات سے متعلقات چیزیں ہیں اس پہ ضرور سوچیے گا، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اور یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں اصل میں خود کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ مجھے ہمیں پتا ہو. یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے مہپارا آمنہ، کیا کہتی ہیں آپ لوگ؟ جی ایسا جی ہوتا ہی ہے بالکل سر. سر، ایسا ہی ہے. ہاں، یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے، ویسے چیزیں یہ واقعی ایسا ہوتا ہے، اور کچھ کتابوں میں بھی آیا ہوا ہے، ہم نے پڑھا بھی ہوا ہے اساتذہ سے، جی یہ چیزیں سر وہ واقعی. چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے کرتے ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں نا، تو پتہ ہی ہاں، نہیں چلتا اور ہم وہ کام آرام سے کر لیتے ہیں آسانی سے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بھی ایک چیز دیکھو کہ ان کے پرانوں نے کچھ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی سرش میں بھی وہ چیز آ گئی ہے، جینز میں وہ چیز آ گئی ہے، جینز میں ان کی سزا. یہ جو انبیاء کو قتل کرتے تھے وہ تو یہ لوگ تو نہیں تھے، یہ جو مصر میں شہر میں جانا چاہتے تھے، یہ لوگ تو وہ نہیں تھے. یہ ذہن میں رکھیے، جو ہمیں آگے جا کے بھی پڑھتا. موسیٰ علیہ السلام جب گئے وہ دیوار سیدھا کرنے کے لیے، تو پوچھا یہ کیوں دیوار سیدھا کی ہم نے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ان کے والدین جو ہیں وہ بڑے